بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور معاملہ سپریم کورٹ کا ہے، معاملہ توہین پارلیمنٹ کا ہے اور معاملہ کئی اہم شخصیات کو طلب کرنے کا ہے، اور یہ طلبی بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی طرف سے ہونے جا رہی ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ عدالتیں جو ہے وہ طلب کرتی ہیں شخصیات کو اور دیگر لوگوں کو، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور توہین پارلیمنٹ پر کچھ اہم شخصیات کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور توہین پارلیمنٹ پر اہم فیصلے جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں۔ آج دو اہم فیصلے ہوئے، تین اہم اجلاس تھے، ان اجلاسوں میں جو ہے وہ دو بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آج اتحادی جماعتوں کا بڑا اہم اجلاس تھا جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف نے کی۔ اس میں معاملہ اٹھایا گیا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بار بار قرارداد پاس کر رہی ہے، پارلیمنٹ قانون پاس کر رہی ہے، پارلیمنٹ موشن پاس کر رہی ہے، لیکن اس کے نہ تو قانون کو جو ہے وہ تسلیم کیا جا رہا ہے، نہ ان کی قراردادوں پر جو ہے وہ انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے، اور نہ جو موشن پاس ہو رہی ہیں انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے وہ کافی سنگین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے اس ویک میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس کے متعلق آپ نے پہلے نہ کبھی سنا ہوگا، نہ کبھی یہ پہلے چیزیں اور اقدامات ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے، نہ ہوئے ہیں کبھی۔ 27 اپریل کو چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ 21 ارب روپے کی فراہمی کے متعلق کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ گو ان کی طبیعت ناساز ہے، لیکن وہ ان چیمبر سماعت کریں گے، اور پھر جو انہوں نے پارلیمانی سیاستدانوں کو جو ٹائم دیا ہوا ہے مذاکرات کا، اس کی بھی ڈیڈ لائن 27 اپریل ہی ہے۔ اس کی سماعت جو ہے وہ بھری کورٹ میں کی جائے گی، اور یہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا، جس میں کہا گیا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں آپس میں یہ طے کریں کہ وہ کب الیکشن چاہتی ہیں، اور یہ جو سیاسی بحران ہے، یہ جو پنجاب الیکشن پر ڈیڈ لاک ہے، اس کا حل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کابینہ کا اجلاس تھا جس میں اہم فیصلے ہوئے ہیں، اس کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ پھر قومی اسمبلی کے اجلاس نے تو سارے فیصلوں پر جو ہے وہ مہر ثبت کر دی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں کیا ہوا اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور جو دو اہم فیصلے ہوئے ہیں، ایک فیصلہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو پارلیمنٹ کی طرف سے، قومی اسمبلی کی طرف سے خط لکھا جا رہا ہے، اور اس خط میں جو ایوان کے جذبات ہیں، جو تحفظات ہیں سپریم کورٹ سے متعلق، جو بینچ سے متعلق تحفظات ہیں، جو چیف جسٹس پاکستان سے متعلق تحفظات ہیں ایوان کے، پارلیمان کے، اس کے متعلق جو ہے ایک خط لکھا جائے گا جس میں ایوان کے جذبات کے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ مزید اس کو بہتر چاہتے ہیں یا اس میں کچھ ترمیم چاہتے ہیں ان تجزیوں پر، ان خبروں پر، تو اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر بنا سکیں۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس ہوا، اس سے پہلے اتحادی جماعتوں کا اہم اجلاس ہوا جس میں مختلف تجاویز جو ہے وہ سامنے آئیں، اور توہین پارلیمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ ڈسکس ہوا۔ پھر اس کے بعد آج کیبنٹ کا بھی اجلاس ہوا، اور کیبنٹ نے ایک دفعہ پھر جو 21 ارب روپے کی فراہمی کا معاملہ ہے الیکشن کمیشن کو پنجاب کے الیکشن کے لیے، وہ معاملہ قومی اسمبلی کو بھیج دیا ہے، اور قومی اسمبلی سے جو ہے اس کی منظوری حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پھر شام میں جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو ناظرین اس اجلاس میں ان تمام فیصلوں پر مہر ثبت کر دی گئی ہے، اور یہ فیصلے اس حوالے سے بڑے اہم ہیں کہ اس طرح کے فیصلے کبھی پارلیمنٹ میں سامنے نہیں آئے۔ اس طرح کے جو ہے وہ جذبات پارلیمنٹ میں کبھی سامنے نہیں آئے۔ بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے، بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں ہائی کورٹ کی طرف سے اور مختلف عدالتوں کی طرف سے، لیکن ان جذبات کا اظہار جو ہے وہ اس طرح کے جذبات کا اظہار پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ کبھی پہلے ہم ایسے اقدامات سامنے آئے ہیں۔
آج جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو آڈیو لیکس ہیں چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی مدر ان لا کی اور ان کے خواجہ طارق رحیم صاحب کی اہلیہ کی ان سے متعلق جو ہے وہ اس کی گونج جو ہے وہ بھی آج ہمیں پارلیمنٹ ہاؤس میں سنائی دی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ مطالبہ بھی کیا سامنے آیا کہ جو آڈیو لیکس کی رپورٹ ہے اس کو جو ہے وہ ایوان میں پیش کیا جائے اور اس پر بات کی جائے۔ آج سو موٹو سے متعلق مختلف جو ہے وہ باتیں ہوئیں۔ کسی نے کہا کہ قومی اسمبلی اور حکومت جو ہے وہ لا پر عمل درآمد کرے، مدر ان لا کے حکم پر نہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، جس سے نہ صرف آنریبل جسٹس آف پاکستان کی جو شخصیت ہے اس کو متنازع بنا رہی ہیں، بلکہ سپریم کورٹ کے ادارے پر جو ہے وہ مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، مختلف جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ مختلف بینچ ہے 3 رکنی بینچ، اس پر جو ہے وہ مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور مختلف باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے جب اتحادی جماعتوں کا اجلاس تھا تو اس میں بار بار یہ کہا گیا کہ قومی اسمبلی میں جو بل پاس ہو رہے ہیں، قومی اسمبلی میں جو قراردادیں پاس ہو رہی ہیں اور ان پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو رہا، اور نہ ہی ان کو سیریس لیا جا رہا ہے اور نہ ہی یہ تسلیم کیا جا رہا ہے۔ تو معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کا ہے یا سپریم کورٹ کی سپرمیسی کا ہے؟ فیصلہ اب ہونا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ سپریم ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ سے سپریم ادارہ آئین کے مطابق کوئی نہیں ہے اس ملک میں، لیکن پارلیمنٹ کی سپرمیسی جو ہے اسے تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور جو قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، جو بل پاس ہو رہے ہیں، اس پر فیصلے دیے جا رہے ہیں، اسے ان قراردادوں کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ آج جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران جو ہے وہ سپریم کورٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی مدر ان لا کی جو آڈیو لیکس سامنے آئی، اس پہ جو ہے وہ خاصی تنقید کی گئی، خاصی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کا اثر ہم کل جو 27 اپریل کو سماعت ہونے جا رہی ہے اس میں بھی دیکھیں گے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے اور کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، کیونکہ آڈیو لیکس کے بعد جو ہے وہ چھٹی تھی، اور چھٹیوں کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ 26 تاریخ کو اس نے اپنے کام کا آغاز کیا، اور 27 اپریل کو یہ ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، جو انتہائی اہم ہیئرنگ ہے اور جو انتہائی اہم معاملات پر چیزیں آگے بڑھنے جا رہی ہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو فیصلے ہوئے اس میں ایک فیصلہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ جو جذبات ہیں ایوان کے اس سے متعلق چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اور سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان کو خط لکھنے کی تجویز سامنے آئی۔ جب یہ تجویز سامنے آئی ناظرین، تو پھر اسپیکر قومی اسمبلی نے ہاؤس کی جو ہے وہ رائے لی، یعنی کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو اراکین بیٹھے تھے ان کی رائے لی گئی کہ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ خط لکھنا چاہیے کہ نہیں لکھنا چاہیے۔ اس پر نہ صرف تمام اراکین نے اسے انڈورس کیا، اسے منظور کیا، اس کی اجازت دی، بلکہ جو ہے وہ ڈیسک بجا کر اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا گیا کہ واقعی یہ خط لکھنا چاہیے اور یہ خط فوری طور پر لکھا جائے۔ اس پر آج رات تک جو ہے یہ خط لکھ دیا جائے گا، جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، اور کل ہیئرنگ سے پہلے یہ خط جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ٹیبل پر ہوگا۔ یہ خط بھی اس کارروائی کا حصہ شاید بننے جا رہا ہے جو سماعت ہونے جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جسٹس آف پاکستان جو ہے اس خط کو اس ہیئرنگ میں بھی شامل کریں اور پوچھیں ان سے، گورنمنٹ سے، کہ یہ خط جو ہے یہ کیسے لکھا گیا، یا پارلیمنٹ سے پوچھیں کہ یہ خط کیوں اور کیسے لکھا گیا۔ پھر دوسرا جو اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 3 اہم شخصیات کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا پارلیمنٹ میں، اور معاملہ ہے پارلیمنٹ کی توہین کا۔ توہین پارلیمنٹ میں جو ہے وہ 3 اہم شخصیات طلب ہوں گی، اور انہیں سمن کیا جائے گا، باقاعدہ انہیں خط لکھ کے جو ہے وہ بلایا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا کہ جو استحقاق کمیٹی ہے قومی اسمبلی میں اس میں پیش ہوں، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جو بل پاس ہو رہے ہیں، جو
قراردادیں پاس ہو رہی ہیں ان پر عمل درآمد یا انہیں تسلیم کیوں نہیں کیا جا رہا۔ آپ کو یاد دلاؤں کہ اس سے پہلے صدر فاروق لغاری صاحب مرحوم کو قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی نے طلب کیا تھا اپنے اجلاس میں اور ایک معاملے پر، اور اس طرح کی جن شخصیات کو طلب کیا جا رہا ہے اس طرح کی شخصیات کو طلب کرنے کا کہیں پہلے نظیر نہیں ملتی، اور کہیں جو ہے وہ یہ نہیں کبھی ایسے ہوا کہ ایسی شخصیات کو پارلیمنٹ میں طلب کیا جا سکے۔ چیئرمین نیب کو تو پی اے سی میں بھی طلب کیا گیا، چیئرمین نیب کو جو ہے وہ قائمہ کمیٹی جو قومی اسمبلی کی تھی اس میں بھی طلب کیا گیا، لیکن جن شخصیات کو طلب کرنے کے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے، جن شخصیات کو طلب کرنے سے متعلق فیصلہ کیا جا رہا ہے، ان شخصیات کو کبھی پارلیمنٹ میں یا کسی کمیٹی میں جو ہے وہ آج تک طلب نہیں کیا گیا، اور نہ ہی کبھی کوئی ایسا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ جو ہے وہ ایسی شخصیات کو طلب کیا جائے۔ لیکن معاملہ پھر وہی ہے کہ سپرمیسی جو ہے وہ کس کی ہے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی تسلیم کی جائے گی یا سپریم کورٹ کی سپرمیسی تسلیم کی جائے گی۔ دونوں ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے ڈومین میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور دونوں ادارے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سپرمیسی جو ہے وہ تسلیم کی جائے، لیکن معاملہ پاکستان کا ہے، معاملہ عوام کا ہے، اور نقصان سب سے زیادہ جو ہے وہ ملک کا ہو رہا ہے، نقصان سب سے زیادہ جو ہے وہ عوام کا ہو رہا ہے۔ آئندہ چند دن جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ میں نے دو دن پہلے جو ہے وہ عید کے موقع پر بلکہ اپنے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ انتہائی خطرناک کھیل جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور وہ کھیل شروع ہو گیا ہے۔ انتہائی خطرناک کھیل شروع ہو گیا ہے، اور آئندہ آنے والے چند دنوں میں اس کھیل کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلنے والا ہے۔ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں گی جس سے یہ لگ رہا ہے کہ اس سے حالات جو ہے وہ مزید خراب ہوں گے۔ حالات خراب ہوں گے تو نیچرلی اس کا اثر جو ہے وہ عوام پر پڑے گا، نیچرلی اس کا اثر پاکستان پر پڑے گا، اور نیچرلی اداروں پر اس کا اثر پڑے گا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی یہ بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر کر دیا گیا تھا کہ جو رپورٹ انہوں نے ڈیفینس منسٹری نے جمع کرائی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ الیکشن کے لیے ڈیوٹی نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے اسی پر ہی عمل درآمد ہم کریں گے، کیونکہ جو زمینی حقائق تھے اس کے مطابق ہی جو ہے یہ رپورٹ جمع کرائی گئی، اور وہ رپورٹ یہ تھی جو جمع کروائی گئی ہے کہ الیکشن پر سیکورٹی اہلکار ہم پاک فوج فراہم نہیں کر سکتی، کیونکہ پاک فوج کے جوان مصروف ہیں مختلف آپریشن میں، اس لیے اتنی تعداد میں ان اہلکاروں کو، ان جوانوں کو جو ہے وہ سپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیے گا ان دو اہم فیصلوں سے متعلق ایک فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا، اور دوسرا فیصلہ جو ہے 3 اہم شخصیات کو طلب کرنے کا۔ آئندہ چند دنوں میں جو ہے وہ بہت کچھ ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور ہم آپ کو لمحہ بلمحہ جو اپڈیٹس ہوتی جا رہی ہیں اسلام آباد میں، ملک کے اندر، اس سے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔